بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ رزق کا، دولت کا، مال کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرے، اس کی تکلیفوں کو دور کرے، تو وہ یہ عمل کر لے۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے اور اس آیت کے ذریعے سے جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش وغیرہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو شخص جادو کی وجہ سے پریشان ہے، ہوا کتنا پرانا جادو کیوں نہ ہو، کتنی پرانی تکلیف کیوں نہ ہو، کتنی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، صرف اس ایک آیت کے عمل سے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ ہر طرح کا جادو، خواہ رشتوں پہ لگا ہوا جادو کہ آپ کے رشتے نہیں آ رہے، یا پھر آپ کو جاب نہیں مل رہی، جاب کی بندش، یا پھر اولاد کی بندش کہ آپ کے بچے نہیں ہو رہے، ہر طرح کی بندش سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ہر طرح کی بندش کا توڑ صرف اس ایک عمل کے اندر ہے۔ ہر طرح کی بندش سے بچنے کے لیے اس عمل کو کریں۔ یہ عمل آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ عمل پرانے سے پرانے تعویذات کو بھی جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ جو تعویذ کرنے والا ہوگا، آپ کا دشمن ہوگا، وہ معافیاں مانگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، آپ کے قدموں میں گرے گا اور اپنا ناک رگڑے گا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چال بھی وہ چلے گا تو وہی چال اس پر الٹ ہو جائے گی۔ تو وہ تو برباد کرنا چاہتا ہے آپ کو، لیکن آپ برباد نہیں ہوں گے، وہ برباد ہوگا۔ معزز سامعین کرام، تکلیف سے بچنے کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے اس عمل کو لازمی کریں۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور یہ آیت تکلیفوں سے نجات کے لیے بڑا زبردست آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے لکھنا ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھنا ہے کہ یا رب ذوالجلال ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا دے۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ یہ 3 دن کا عمل ہے، 5 دن کا، 7 دن کا، جتنے دن آپ کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت، اپنی تکلیف، اپنی مصیبت کے مطابق اس عمل کو کیجیے گا۔ لیکن یہ بات لازمی یاد رکھیں کہ آپ نے صرف جتنے دن پہلے مقرر کیے اتنے دن کرنا ہے۔ اگر 3 دن مقرر کر دیے کہ میں 3 دن عمل کروں گا، پھر 3 دن کرنا ہے، شروع سے آپ نے وہ دن مقرر کر لینے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں ان شرائط کی طرف جن سے وظائف قبول ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ان شرائط کی طرف جن سے عبادات قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے غور سے سننی ہے اور پھر وظیفے پہ عمل کرنا ہے۔ شرائط میں سب سے پہلی شرط، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا،
قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط، آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ درود پاک آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، آپ آمنہ کے لال کے روزے کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب آپ یہ درود پاک پڑھیں گے اس طریقے سے چاہت محبت کے ساتھ، تو درود پاک سے ہی آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ اب کون سا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ نماز والا درود پاک جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ پڑھنا ہے، اور 3 بار آپ نے پڑھنا ہے، صرف 3 بار۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ تو آئیے چلیے میرے ساتھ مل کر ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ کا پیارا نام یا عزیز یا لطیف، یہ 1001 بار پڑھنے ہیں۔ اور چھوٹی سی سورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ 3 دن، 5 دن، 7 دن آپ نے کرنا ہے، جتنی آپ کی ضرورت ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ وظیفے کو آپ نے شروع سے مقرر کرنا ہے کہ 3 دن کریں گے یا 5 دن یا 7 دن۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ وقت کی قید نہیں ہے، جگہ کی قید نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ اس پیارے عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔